نصيحتنا ينصرونا ويفرحونا بفرحنا ويحزنونا بحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا صلوات پڑھ لیجیے محمد سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پروردگار امام رؤوف امام ضامن کا واسطہ، اے اللہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ، اے اللہ جن کا آج بھی بار الشفا موجود ہے، اے اللہ تجھے اس کا واسطہ ہمارے بھائی علی محسن کو شفا کاملہ واجب کرے، اور جتنے بھی مریض ہیں بحق کے بیمار کربلا، بحق کے باب الحوائج علی ابن موسیٰ رضا المرتضی، پروردگار ان کو شفا کاملہ واجب عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، اللہ کی حمد ہے، اللہ لائق ستائش ہے ہر بات پہ، لیکن اللہ کا شکر ہے اس بات پہ کہ اس نے آج ہمیں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے جمع کر دیا۔ آج کی رات منسوب ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے، لہذا انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ امام رضا علیہ السلام سے متعلق ہی صرف گفتگو کی جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ اطلع، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، اختارنا، اس ذات نے ہمیں چن لیا۔ اب اگر تھکے سنیں گے تو لطف نہیں آئے گا، اگر فضائل کو فضائل سمجھ کے سنیں گے تو لطف آئے گا۔ علی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، وَاخْتَارَ لَنَا شِیعَتَنَا، اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چن لیا۔ اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو چن لیا۔ اب آگے اپنے شیعوں کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے۔ اب جس کو کم از کم اپنے اندر یہ صفات نظر آئیں، کم از کم وہ زبان خاموش نہ ہو۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے شیعہ کیسے ہیں؟ ینصروننا ویفرحونا بفرحنا۔ اول صفت تو یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ہمارے مددگار ہیں۔ دوسری صفت ویفرحونا بفرحنا، ہمارے شیعہ تو وہ ہیں جو ہماری خوشی میں ہمیشہ خوشی منایا کرتے ہیں، ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ وَيَحْزُنُونَ بِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم میں ہمیشہ غمگین ہوتے ہیں۔ مطلب پتہ چلا ہمارا امام رضا کی شہادت پہ جمع ہونا یہ بتلا رہا ہے کم از کم کچھ ہو نہ ہو ہم علی کے شیعہ ضرور ہیں، کچھ ہو نہ ہو ہم علی کے شیعہ ضرور ہیں۔ وَيَحْزُنُونَ بِحُزْنِنَا وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا۔ آگے بہت بڑی صفت بیان کی۔ آج کل بڑا اعتراض ہوتا ہے شیعوں پہ، بتاؤ تم تو یہ پیسہ ضائع کرتے ہو، بتاؤ تمہیں اتنی مجلسوں پہ پیسہ خرچ کر کے ملتا کیا ہے؟ بتاؤ ابھی جب تم مجالس برپا کرتے ہو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے نام پہ اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ وَيَبْذَلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا أُولَٰئِكَ مِنَّا وَإِلَيْنَا۔ جس شخص میں یہ صفات
ساتھ ہونا وہ ہم میں سے ہے اور اس کی نسبت ہم سے. سبحان اللہ. اس قدر خوبصورت حدیث. یعنی ہم جو آج جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اہل بیت کے گھر میں ایک غم آیا ہے اور آج ہم اس غم میں ان کے شریک غم ہونے والے. عزیزان محترم، آج کا یہ دن، آج کی رات منسوب ہے امام رؤوف کے ساتھ. امام رؤوف مشہور ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ. شیخ بہائی جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کا حرم تعمیر کروایا. پہلے قبر تھی اور بہت بڑے مجتہد تھے شیخ بہائی. انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا حرم تعمیر کروایا تھا. ان کے بارے میں واقعہ ہے کہ جب وہ حرم تعمیر کروا رہے تھے تو انہوں نے ایک تعویذ لکھا اور آگے معمار کو دے دیا کہ دیکھو جب دروازہ بنانا نا تو یہ تعویذ اس دروازے میں نصب کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کام پہ لگ گیا. کچھ دن ہوئے، کچھ دن بعد دروازہ تیار ہو گیا تو شیخ بھائی تشریف لائے اور اس سے پوچھا میں نے تجھے ایک تعویذ دیا تھا، بتا کیا تم نے اس دروازے میں اس تعویذ کو نصب کر دیا؟ کہنے لگا نہیں. شیخ بھائی نے کہا کیوں؟ جبکہ میں نے تجھے تاکید کی تھی کہ ضرور اس دروازے میں لگا دینا. تو وہ معمار بتانے لگا کہ میں سو رہا تھا اور خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے تھے اور امام نے حکم دیا تھا کہ خبردار یہ تعویذ میرے دروازے میں نہ لگانا. اس نے کہا پہلی دفعہ میں سمجھا شاید وہم ہوگا، میرا گمان ہوگا، میرا خیال ہوگا. کہا نہیں. ایک مرتبہ پھر خواب آیا، پھر امام آئے اور مجھے پھر منع کیا کہ خبردار یہ تعویذ میرے دروازے میں نہ لگانا. کہا مجھے پھر اطمینان تو ہو گیا، یقین نہیں ہوا. تیسری مرتبہ پھر امام خواب میں آئے، کہا خبردار یہ تعویذ میرے دروازے میں نہ لگانا. کہا جب امام رضا تیسری دفعہ میرے خواب میں آئے اور مجھے منع کیا کہ خبردار یہ تعویذ میرے دروازے میں نہ لگانا تو مجھے یقین ہو گیا یہ امام ہے اور یہ خود آ کے حکم دے رہے ہیں کہ یہ تعویذ میرے دروازے میں نہ لگانا. جیسے ہی شیخ بہائی نے امام کا یہ حکم سنا تو بیٹھ کے زاروں کتار رونے لگے، بلند آواز سے رونے لگے. تو اس معمار نے پوچھا شیخ بھائی کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا، آپ کیوں رونے لگے ہیں؟ تو شیخ بھائی کہنے لگے جانتا ہے یہ تعویذ تھا کس کا؟ یہ تعویذ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ تعویذ جس دروازے میں نصب ہو اس سے سوائے حلال زادے کے کوئی گزر نہیں سکتا. کہا یہ تعویذ میں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ امام کے دروازے سے سوائے حلال زادے کے کوئی گزر نہ سکے. لیکن امام کا یہ حکم ثابت کر گیا کہ میرا امام امام رؤوف ہے. انہوں نے کہہ دیا خبردار یہ تعویذ میرے دروازے میں نہ لگانا، جس سے پتا چلتا ہے میرا امام چاہتا ہے میرے دروازے پہ حلال زادے بھی ہے، حرام زادے بھی. کہا میرے امام اتنے رؤوف ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا دروازہ کسی کے لیے بند ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرا دروازہ کسی بھی انسان کے لیے بند ہو. عزیزان محترم، امام کے وقت میں بادشاہ تھا مامون الرشید، مامون نام. ملتا ہے کہ ایک شخص عیسائی اس مامون کے دربار میں آیا. دربار میں 200 عالم بیک وقت بیٹھا کرتے تھے.
تاکہ اگر کوئی سوال کرنے آئے تو اس کو آرام سے جواب مل جائے. ایک عیسائی آیا اور چیلنج لے کے آیا. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ امام رضا کے فضائل سنا رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. آج امام رضا کے مجلس میں بیٹھ کر کوشش کریں امام رضا کو خود سے راضی کر جائیں. مامون الرشید کے دربار میں ایک عیسائی آیا اور ایک چیلنج لے کے آیا. آپ ایک چیلنج پیش کیا, کہا مامون میں تیرے لیے ایک سوال لے کے آیا ہوں, اگر تم نے اس کا جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا, اگر جواب نہ دیا تو تمہیں سب کو بھی عیسائی ہونا پڑے گا. اب بتائیں علماء کتنے ہیں؟ 200. مقابل میں عیسائی کتنے ہیں؟ ایک. سوال کتنے ہیں؟ ایک. سوال کیا ہے؟ کہنے لگا مامون اتنا بتا, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں. کہ مسلمان سارے مانتے ہیں؟ کہاں سارے مانتے ہیں. کہاں ہم عیسائی بھی مانتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, اس کا مطلب عیسیٰ پہ اتفاق ہے. عیسیٰ پہ اتفاق ہے. بتا آپ محمد کو مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں. کہاں ہم عیسائی نہیں مانتے. ہم عیسائی نہیں مانتے. تو عقل سے فیصلہ کر کے بتا, عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ سب کا اتفاق ہو اس کو مان لینا چاہیے یا جس پہ اختلاف ہو اس کو ماننا چاہیے؟ اب سوال دیکھیں کتنا لوجیکل کیا اس نے. آپ سب جس طرح حیران ہو گئے, شاید اس سے زیادہ حیرانگی مامون کے درباریوں کو بھی. اس نے کہا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ حضرت محترم توجہ ہے, سوال دیکھ رہے ہیں کس قدر مشکل سوال ہے, اس قدر آپ کی توجہات کا طالب. عیسائی نے پھر کہا حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ کہا زندہ ہے. سب مانتے ہیں؟ ہاں سب کا اتفاق ہے. کہا حضرت محمد وصال کر گئے؟ کہا بتا زندہ کی بات ماننی چاہیے یا جو وصال کر گیا اس کی؟ دیکھ رہے ہیں کس قدر مشکل سوال مشکل میں ڈال دیا مسلمانوں کو. اب مامون تھا, اس نے پوچھا 200 علماء سے, ہاں بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں 3 دن کا وقت دو, سوال آسان نہیں ہے, ہم 3 دن بعد بتائیں. کہا ٹھیک ہے. محفل برخاست ہوئی, 3 دن گزر گئے. چوتھے دن محفل لگی, 200 علماء ایک طرف, ایک عیسائی ایک طرف. مامون نے کہا ہاں بتاؤ اس کے سوال کا جواب کیا ہے؟ 200 علماء کے 200 دماغ مل کر یہ جواب دیا. انہوں نے 200 نے مل کر یہ جواب دیا, مامون یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے, اسے قتل کر دو. دیکھ رہے ہیں کیا جواب ملا؟ 200 دماغ ملے اور جواب کیا آیا؟ مامون یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے, مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے, اسے قتل کر دو. لیکن مامون جتنا بھی ظالم تھا, علم دوست تھا, دلیل پہ بات کرتا تھا. لیکن اتنا تو سمجھ آیا نا کہ دلیل نہ ملنے پہ اگر کوئی دلیل پیش کرے اس کا جواب نہ ملے, یہ بزرگوں کی روش ہے, اسے قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن مامون نے اسے قتل نہیں کیا, بہت غصے میں آ گیا مامون. اب ان درباریوں ملاؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے, یعنی کیا زبان استعمال کی, وہ آپ تاریخ میں دیکھیے گا. اتنے غصے میں دربار سے اٹھا
اس کے وزیر نے جب دیکھا نا مامون اتنے غصے میں ہے، جا کے کہنے لگا مامون اتنے غصے میں کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، ابھی بھی محمد مصطفیٰ کا ایک جانشین مدینے میں موجود ہے۔ مامون پریشان کیوں ہوتا ہے، ابھی بھی محمد مصطفیٰ کے ایک جانشین موجود ہے، اسے بلا تو صحیح، دیکھ تیری مشکل کا کس طرح حل پیش کرتا ہے۔ مامون نے خط لکھا امام کی طرف، امام کو خط ملا۔ اب امام کے لیے دفاع اسلام کا مرحلہ تھا، جہاں اسلام کا دفاع ہو تو وہ امام پہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام نے سفر کے لیے تیاری شروع کی، امام سفر کے لیے نکل پڑے۔ اب جانا کہاں تھا؟ خراسان۔ اب خراسان کے راستے میں مشہد جانا تھا، مشہد کے راستے میں، خراسان کے راستے میں نیشا پور آیا، نیشا پور آیا۔ امام علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ خاص جگہ، یہ وہ پتھر ہے جس پہ آتش پرست آگ جلاتے ہیں اور اسے خدا کہتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسے خدا کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام گئے، اس پتھر پہ اپنے قدم رکھے، پتھر نے امام کے قدموں کے نشانوں کو قبول کیا اور امام نے ان آتش پرستوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تمہارا خدا کتنا گھٹیا ہے جو ایک بندے کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ تمہارے خدا کی اوقات ہے کہ ایک بندے کے پاؤں کے بھی تلے آ جاتے۔ کہا اچھا۔ پھر ظہر کا وقت ہوا، امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جماعت کرواتے ہیں، وضو کرنا ہے، پانی لے آؤ۔ ایک شخص اٹھا اور چل پڑا، امام نے دیکھا دور جا رہا ہے، واپس بلوایا، کہا دور کیوں جا رہا ہے؟ کہا مولا یہاں قریب پانی نہیں ہے۔ مولا نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ مولا نے اعجاز امامت سے ایک چشمہ نمودار کیا جو آج تک نیشا پور میں موجود ہے۔ یہی تو بات ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جادو دکھاتے ہیں، فقط جادو ان کا لمحوں تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ائمہ جو معجزہ دکھاتے ہیں وہ قرآن کی طرح قیامت تک باقی ہے۔ آج تک وہ چشمہ بہ رہا ہے۔ پھر امام علیہ السلام کے جب یہ معجزات دیکھے، سب میں خبر پھیل گئی کہ فرزند رسول آیا ہوا ہے۔ ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور کہا فرزند رسول آپ جا تو رہے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے آپ ایسے ہی جائیں، ہمیں کوئی حدیث بیان کر کے جائیں۔ تب امام علیہ السلام اونٹ پہ سوار تھے، ایک مرتبہ اونٹ کے کجاوے سے سر نکالا اور حدیث بیان کرنی شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی ولکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ دیکھو لوگو، میں نے علی ابن موسیٰ نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امیر المومنین سے سنا، انہوں نے رسول اکرم سے سنا،
رسول نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ سے سنا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں آ گیا اس سے میں نے امان دے دی۔ بس اتنا کہہ کے امام خاموش ہو گئے۔ اونٹ جیسے ہی آگے بڑھا، امام نے اشارہ کر کے اونٹ کو روکا اور پھر ایک مرتبہ پھر کجانے سے منہ باہر کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے لوگوں سنو، یہ امان ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ولیکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ اے لوگوں سنو، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہے اور علی ابن موسیٰ ان شرائط میں سے ایک ہے۔ علی ابن موسیٰ شرائط توحید میں سے ہے۔ مطلب اتنا تو ہمیں علم ہو گیا نا، جو علی ابن موسیٰ رضا کو نہ مانے نہ اس کا اسلام کامل ہے نہ ایمان کامل۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ سونے کی چین۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سارے راوی معصوم ہیں۔ کوئی حدیث ایسی نہیں جس کے سارے راوی معصوم ہیں سوائے اس حدیث کے۔ اسی وجہ سے اسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ پنجاب میں ایک واقعہ ہوا تھا، سنی اور شیعہ کا اکٹھا ایک خطاب تھا، یعنی اکٹھا بیان تھا۔ تو شیعہ عالم حدیث پڑھتے تھے کہ میرے مولا متقیان نے یہ فرمایا، تو مقابلے میں سنی عالم کہتا تھا میرے مولا متقیان فلاں نے یہ فرمایا، میرے مولا متقیان فلاں نے یہ فرمایا۔ وہ عالم پھر کہتے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا، وہ مقابلے میں کہتا امیر المومنین فلاں نے یہ فرمایا۔ اس طرح ہی سلسلہ چلتا رہا۔ عالم بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ میں جو اپنے امام کے ساتھ صفت لگا رہا ہوں یہ تو فوراً چرا لیتا ہے، اب کیا کروں؟ اس نے فوراً تبسم کیا، پروردگار مجھے کوئی ایسی حدیث بتا یا کوئی ایسی صفت بتا یہ چاہے بھی تو اپنے امام سے منسوب نہ کر سکے۔ اب آپ کی توجہات کا طالب ہوں، یہ چاہے بھی تو اپنے اماموں سے منسوب نہ کر سکے، تو کہتے ہیں فوراً اس اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ پریشان کیوں ہوتا ہے، اس کے سامنے سلسلۃ الذہب حدیث بیان کر دے۔ تو وہ عالم بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کے کہنے لگا ایک حدیث ہے جو میرے مولا رضا سے ہے، انہوں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنی، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنی، کرتے کرتے کہنے لگا انہوں نے رسول خدا سے سنی، انہوں نے جبرائیل سے سنی، انہوں نے اللہ سے بیان کی۔ اب تو بتا کہ تیرے ائمہ کا نام کیا ہے؟ اب تو ذرا اپنے اماموں کا شجرہ دکھا۔ والد وہی خاموش ہوا۔ سلسلۃ الذہب امام نے حدیث بیان کی، پھر اپنے واقعے کی طرف واپس آؤں۔ امام علیہ السلام مامون کے دربار پہنچے، استقبال ہوا۔ 200 جب ہار گئے تھے نا، بادشاہ کو یقین تھا کیونکہ یہ محمد کا نواسہ ہے، اسے تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ان 200 کے تخت سائیڈ پہ تھے، امام کی مسند اس نے اپنے ساتھ لگوائی۔ امام کی مسند اس نے اپنے ساتھ لگوائی۔ اس عیسائی کو دوبارہ بلوایا اور کہا اب پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کیا پھر ان سے پوچھوں؟ اس نے کہا نہیں، ان سے نہیں، اس سے پوچھ۔ ان سے نہیں، اس سے پوچھ۔ جب یہ کہا نا
امام نے اس عیسائی کی طرف رخ کیا اور اپنے جد کا جملہ دہرانے لگے، سلونی سلونی قبل ان تفکرونی، مجھ سے جو پوچھنا چاہتا ہے۔ اس عیسائی نے اپنا سوال دہرایا، کہا محمد مصطفیٰ پہ اختلاف ہے لیکن عیسیٰ پہ اتفاق ہے، اور عقل یہ فیصلہ کرتی ہے جس پہ اتفاق ہو اس سے عمل کرنا چاہیے ہے، اور جس پہ اختلاف ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بتائیے کیا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ بتائیے، قربان جاؤں اپنے مولا کے جملے پہ، وہ 200 خاموش رہ گئے لیکن میرے مولا نے فقط ایک جملہ کہہ کے اسے خاموش کر دیا، فرمایا ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو میرے رسول کی بشارت دے رہا ہے۔ ہاں میں اس رسول کو مانتا ہوں، اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو میرے رسول کی بشارت دینے آیا تھا۔ وہیں خاموش ہو گیا۔ پھر امام کہنے لگے اب اجازت ہے میں تجھ سے ایک سوال کروں؟ کہنے لگا کر لیجئے۔ پھر اپنی اوقات پہ آ گیا، اگر آتا ہوا جواب تو دے دوں گا۔ امام نے پوچھا بتا، حضرت عیسیٰ نمازی پڑھتے تھے؟ ہاں بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ کہا روزے رکھتے تھے؟ کہاں؟ کہا عجیب نظریہ ہے تم لوگوں کا، عیسیٰ کو اللہ بھی مانتے ہو اور نمازی بھی مانتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ نمازی بھی اور خدا بھی؟ اور پھر امام رضا علیہ السلام فرمانے لگے کیا اگر تو یہ نہیں مانتا، اگر تو یہ کہتا ہے تو میں بتاؤں ذرا وہ انجیل جس میں تحریف نہیں ہوئی، کیا اس سے آیتیں پڑھ کے سناؤں کہ میرے محمد کا کہاں کہاں ذکر ہوا ہے؟ میں کہوں گا یا میرے علی ابن موسیٰ رضا نے اپنے جد کا فیصلہ کر دیا، جو علی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے یہ اعلان کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفکرونی، اے لوگوں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ لو سنیت لی الرسالہ فجلست علیہا، اگر میرے لیے مسئلہ بچھا دی جائے اور علی کو اس پہ بٹھا دیا جائے تو علی تو اہل تورات کا تورات کے ذریعے فیصلہ کرے گا، اہل انجیل کا انجیل کے ذریعے فیصلہ کرے گا، اہل زبور کا زبور والوں کے ذریعے فیصلہ کرے گا، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کرے گا، اور علی ایسا فیصلہ کرے گا خود کتابیں بول بول کے بتائیے خدا کی قسم یہ علی سچ بول رہا ہے۔ دربار میں بیٹھ کے علی ابن موسیٰ نے اپنے جد علی ابن ابی طالب کی گواہی دی۔ حسین محترم یہ کوئی عام ایمان نہیں ہے۔ آخری واقعہ بہت خوبصورت ہے، اس وجہ سے آپ کے ذہنوں کے نشین ہونا چاہیے، نشین ہونا چاہیے۔ واقعہ ہے حبیب خراسانی کا، نام کیا؟ حبیب خراسانی۔ کہتا ہے عیسائی ہے، مسلمان بھی، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لائے ہیں، حج پہ تشریف لائے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ رسول اکرم مسجد ابو ذر میں تشریف فرما ہے اور اذن عام ہے، جو چاہے چلا جائے ملاقات ہو جائے۔ کہا بس عالم خواب میں نے جلدی جلدی طواف کیا اور میں گیا رسول کی خدمت میں، کیا دیکھا رسول کے داہنے طرف تشت پڑا ہے، اس میں کھجوریں ہیں۔ جیسے ہی میں گیا رسول نے اپنی مٹھی بھری کھجوروں کی مجھے دے دی، کہا میں نے کھجوریں لی خواب میں باہر آ گیا، باہر آ کے گنی تو 18 تھی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو یاد رہا بڑا لطف آئے گا۔
کتنی تھی کھجوریں؟ 18. کہتا ہے میں خواب سے بیدار ہوا، 2 دن بعد رسول کے نواسے علی ابن موسیٰ خراسان میں تشریف لے آئے. 2 دن بعد حضرت امام رضا علیہ السلام خراسان میں تشریف لے آئے. کہا اعلان ہوا جو خواب میں دیکھا تھا رسول کے متعلق وہی ہوتا رہا. کیا ہوا؟ کہا اعلان ہوا کہ علی ابن موسیٰ سب سے ملاقات کر رہے ہیں، جو ملاقات کرنا چاہتا ہے تشریف لے جائے، جو ملاقات کرنا چاہتا ہے چلا جائے. کہتا ہے میں امام سے ملاقات کے لیے چلا گیا، جا کے دیکھا تو خدا کی قسم وہی عالم تھا. امام بیٹھے تھے، داہنی طرف تشت تھا، اس میں کھجوریں تھیں، اس میں کھجوریں تھیں. تو کہتا کہ میں گیا امام علیہ السلام کے پاس، امام نے تشت میں ہاتھ ڈالا، کھجوریں مجھے دی. میرے ذہن میں خواب آنا شروع ہو گیا. میں تھوڑا سا باہر گیا، میں نے جا کے کھجوریں گنی. جو ہے میں نے جا کے کھجوریں گنی تو کہتا میری حیرت کا کی حد نہیں تھی. میں نے جا کھجوریں گنی تو کھجوریں بھی 18 تھی. کہتا میں نے کھجوریں گنی، کھجوریں بھی 18 تھی. کہتا میں مسکراہٹ میں واپس لوٹا. میں نے امام سے کہا فرزند رسول کچھ اور عنایت کر دیں، فرزند رسول کچھ اور عنایت کر دیں. کہتا میری حیرت کا اور حیرت میں اضافہ ہو گیا جب امام نے جملہ فرمایا اگر خواب میں میرے نانا نے اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو میں بھی تجھے زیادہ دے دوں. اب یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب مال غنیمت آیا تھا اور تقسیم کیا علی نے، علی مٹھی بھر بھر کے دے رہے تھے، علی مٹھی بھر بھر کے دے رہے تھے. تو آ کے کسی نے اعتراض کیا تھا یا رسول اللہ علی عدالت نہیں کر رہے. رسول اللہ سب کو واپس بلوایا، کہا سب میزان میں رکھو. جب توڑا گیا تو سب کا میزان اس کے ہاتھ میں تھا. تب رسول نے فرمایا کفی و کف علی بالعدل سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں بالکل برابر ہے. علی رسول علی کے ہاتھ کو اپنا حرام قرار دے رہے ہیں. مطلب دستے علی دستے رسول ہے اور دستے رسول دستے عدالت ہے. تو جو دستے عدالت ہو وہ کبھی دستے ظلمت کو پائے کرے. فضائل ہیں میرے امام کے. ذرا محترم محرم کے سوا بھی مجالس سننی چاہیے تاکہ ہمارے ائمہ کی سیرت پتہ چلے. تاریخ میں سب سے زیادہ مناظرے میرے مولا رضا کے ہیں اور ایسے ایسے مناظرے ہیں نا اگر ایک مناظرہ بھی پڑھا جائے نا تو پوری مجلس کے لیے کافی ہے. صرف ایک مناظرہ اور ایک نہیں کئی مناظرے ہیں. امام سے جب امام ضلع وطن تھے، قریب الوطن تھے، تب اس کا عرصہ کتنا تھا؟ بعض کے مطابق 3 سال، بعض کے مطابق 2 سے پونے 2 سال. لیکن اس میں امام علیہ السلام سے جو سوال کیے گئے ان کی تعداد 18,000 ہے. 18,000 سوال کیے گئے. مطلب کتنے علم مل سکتا ہے امام سے؟ دیکھیے امام رضا علیہ السلام سے متعلق ہم نہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی مجالس میں سیرت کی مجالس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. حضرت محترم آج کی رات شب شہادت کی ہے. آج کی رات کو ہستیوں کو فرصت دینا ہے. ایک بیٹے کو باپ کا فرصت دینا ہے، بیٹے کو باپ کا فرصت دینا. روایت کہتی ہے جب امام کو ضلع بدنی کا حکم ملا تھا نا، میرے مولا تقی جواد اتنے چھوٹے تھے کہ مدینے کی خاک پہ بیٹھ گئے. جب بابا رخصت ہونے لگے مدینے کی خاک پہ بیٹھ گئے.
خاک اٹھائی اور سر پہ ڈال دی. عزاداروں آنسو نہ بہیں تو کیا کہیں گے؟ اہل بیت سر میں تب خاک ڈالتے تھے جب کوئی یتیم ہو جاتا ہو. میرے مولا ابھی تو آپ کے بابا زندہ ہیں، اپنے بابا کی زندگی میں اپنے میرے مولا کو علم تھا اب جب میرے بابا جا رہے ہیں نا تو لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے. ذرا دو ہی تو بچے تھے جنہیں علم تھا جب بابا جا رہے ہیں نا تو کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے. ایک حسین کی یتیمہ سکینہ ہے، جب حسین جا رہے تھے بچی کو پتا تھا گھوڑے کے سروں میں ہاتھ ڈال کے بیل کر رہی تھی. سو جناب میرے بابا کو نہ لے جا، دیکھ جو صبح سے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں لوٹا. دوسری ہستی میرے مولا کلی ہے. اے مدینے کی خاک پہ بیٹھ کر ارے خاک اٹھا کے سر پہ ڈال کے اعلان کر رہے تھے اے مدینے والوں ارے آج سے تکی کو یتیم سمجھنا. ارے ابھی تو میرا بابا صحیح ظالم جا رہا ہے لیکن لوٹ کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زیادہ سنو گے بس امام کو دربار میں طلب کیا گیا. مامون نے انگوروں میں زہر ڈالا اور امام کو پیش کیے لیکن امام نے تناوب کرنے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے اصرار پہ امام نے چند دانے کھا لیے. پھر اس نے کہا مولا اور کھائیے. تم سنو گے مولا نے کیا کہا اے مامون جو تم چاہتا ہے نا اتنے میں ہو جائے گا. مامون تو جو چاہتا ہے اتنے میں ہو جائے گا. بس عزاداروں اتنے میں زہر نے اثر کرنا شروع کیا. میرے مولا گھر کی جانب چلے. جانتے ہیں کس طرح چلے؟ ایک مرتبہ زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. روایت کہتی ہے میرے امام گھر میں آئے. زہر نے اتنا اثر کیا کہ میرے امام کا بدن تڑپنا شروع ہو گیا. تب میرے امام نے کہا ابا سلط دیکھو مجھے نیچے فرش پہ لٹا دو. غلام کہنے لگا مولا آپ زہر سے تڑپ رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ بستر پہ آرام کرے. مولا خاک پہ نہ لیٹے. کہا نہیں ابا سلط میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میرا جد حسین ارے کس طرح کربلا کی خاک پہ آئے کرم ریت پہ تڑپ. اجرکم اللہ. عزاداروں کے لیے آواز بلند ہو جائے. کس طرح میرے مولا میرا جد حسین کربلا کی خاک پر تڑپتے رہے. بس اتنے میں عزاداروں امام کہہ کے یہ کہہ کے ابا سلط کو کمرے میں چلے گئے. ابا سلط جب تک میری آواز آتے رہے سمجھنا تمہارا امام زندہ ہے. جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا تمہارا امام دنیا سے رحلت کر گیا. ابا سلط کہتا ہے امام نے دروازہ بند کر لیا اور اندر چلے گئے. کافی دیر جب آواز نہ آئی نا تو میں جب اندر گیا کیا دیکھا امام رحلت فرما چکے ہیں. امام کی شہادت ہو چکی ہے. لیکن کہنے لگا کہ میری حیرت کا عالم یہ تھا کہ میں نے دیکھا امام کو غسل دیا جا چکا تھا، کفن مل چکا تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ جنازے کے سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ آپ کون ہے؟ کہا سلط میں تمہارے وقت کا امام ہوں. ارے اللہ کا قانون یہ ہے کہ حجت خدا کو فقط حجت خدا ہی غسل و کفن دیتا ہے. میں اللہ کے اذن سے اپنے بابا کو غسل دینے آیا، اپنے بابا کو کفن دینے آیا. میں کہوں گا مولا رضا آپ غریب الغربا سے لیکن آپ اتنے امیر تو تھے. ارے آپ کا بچہ بہت چھوٹا تھا لیکن آپ کو غسل ملا، آپ کو کفن ملا. لیکن میرے آقا حسین آئے بیٹا جوان تھا. عزادارہ سنو گے جب آخری ملا پر سید سجاد پہنچے ایک مرتبہ بیان کر کے کہنے لگے بابا جس
کا بیٹا جوان ہونا اس کے باپ کی میت کبھی بے غسل و کفن نہیں، بابا اس کے باپ کی میت کبھی بے غسل و کفن نہیں رہتی بابا لیکن سید سجاد بڑا مجبور ہے، ارے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، آئے پاؤں میں میری اجرک مل اللہ ازاداروں دوسرا پرسہ جانتے ہیں کسے دینا ہے؟ ازاداروں دوسرا پرسہ ایک بہن کو بھائی کا دینا ہے۔ ازاداروں جانتے نا امام رضا کی ایک بہن تھی جس کا نام معصومہ تھا، جس کا آج بھی روزہ تم میں موجود ہے، اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتی تھی، اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ جب پہنچی ہے نا بادشاہ نے بڑے عزت و شرف سے رکھا، ایک مرتبہ جب خبر ملی نا کہ آپ کے بھائی کی شہادت ہو گئی، روایت کہتی ہے بی بی سے یہ خبر برداشت نہ ہوئی، اس قدر علیل ہوئی کہ وہاں رحمت پا گئی۔ میں کہوں گا بی بی آپ کا بھائی سے جتنا بھی پیار ہو لیکن کربلا میں بھی ایک بہن تھی جس کا اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا، اور اس بھائی کا بہن سے اتنا رشتہ تھا کہ بہن 70 قدم سے دیکھتی نہیں، ارے ناما میری ماں نے جگیا بھی وَلَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ